ایران چاہتا ہے امریکہ اپنا ہرمز کھول دے۔ ایرانیوں نے ہمیں بتایا کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی خواہش ہے اپنا ہرمز کی ناکہ بندی جلد ختم کر دی جائے۔ ایرانی عوام اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی نئی تجاویز سے ناخوش۔ امریکی قومی سلامتی ٹیم کا تہران کی نئی امن تجاویز پر غور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایرانی پلان میں جوہری پروگرام پر توجہ نہیں دی گئی۔ امریکہ ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں کی بات چیت کا محور یہ ہے کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جایا جائے۔ اس کے بعد آبنہ ہرمز کو کسی رکاوٹ یا کسی ٹول ٹیکس کے بغیر کھولا جائے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو اگلے مرحلے میں ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات کی جائے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کی ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہونے پر بدستور اصرار ہے۔ امریکی صدر کی جرمنی کی ایرانی پالیسی سے متعلق جرمن چانسلر پر تنقید۔ ٹرمپ نے کہا کہ فریڈرک مرز سمجھتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ٹھیک ہے تو وہ نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ میں ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دوسرے ملکوں یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ حیرت نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری کارکردگی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدستور سنگین اور عدم استحکام کا شکار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل مباحثے سے خطاب۔ کہا کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران حالیہ مذاکرات پاکستان کے امن عزم کا ثبوت ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیل کے امتیازی اقدامات نسلی امتیاز پر مبنی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جائے۔ برطانوی شاہ چارلس کی واشنگٹن میں صدر ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کا یہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنے کندھوں پر تاریخ کا بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ جمہوری ممالک اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں۔ یورپ اور امریکہ کی شراکت داری آج پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ یوکرین میں قیام امن کے لیے مغربی اتحاد کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ جنگ نیٹو کے عزم کا امتحان لے رہی ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد جو عزم دیکھا گیا، آج وہی جذبہ یوکرین کے لیے چاہیے۔ یوکرین کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی ضرورت ہے تاکہ ایک حقیقی، منصفانہ اور پائیدار امن یقینی بنایا جا سکے۔ شاہ چارلس اور ملکہ کیملا کی وائٹ ہاؤس آمد پر امریکی صدر اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ اوول آفس میں ملاقات کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے باہمی تعلقات بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ کنگ چارلس کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے امریکہ کا سب سے بڑا دوست برطانیہ ہے۔ دونوں ملک مشترکہ روایات سے جڑے ہیں۔ کنگ چارلس زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی آن جہانی والدہ بھی چارلس کی مداح تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کو نیوزی لینڈ کے ہم منصب کا فون۔ وزیراعظم نے خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کیویز وزیراعظم کی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ انتونیو گوتریس نے کہا عالمی برادری نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے تبادلے، جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ، جسٹس سمن رفت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق تینوں ججوں کے ٹرانسفر کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کیا گیا۔ ججز کے تبادلوں سے خالی ہونے والی نشستیں صرف ٹرانسفر کے ذریعے پر کی جائیں گی اور اسامیوں پر نئی تقرریاں نہیں کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سمرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ دوسری ہائی کورٹس میں تبادلے پر تینوں ججوں کی سینیورٹی بھی تبدیل ہو گئی۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا فتح 2 میزائل کی کامیاب مشق۔ ISPR کے مطابق اندرون ملک تیار کیا گیا فتح 2 میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ مشق کا مقصد فوجیوں کی تربیت، مختلف تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق تھا، بہتر درستگی، مختلف ذیلی سسٹمز کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور پاک فوج کے سینئر افسران نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ اسٹریٹجک تنظیموں کے سائنسدانوں اور انجینئرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فورم نے فتح سیریز کے مقامی طور پر تیار کردہ میزائل فائر کی کامیاب مشق کو سراہا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز سروسز چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ متحدہ عرب امارات نے پیٹرولیم مصنوعات برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ امارات خبر ایجنسی کے مطابق علیحدگی کا فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ UAE تیار کی فروغ پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت اوپیک کی اہم رکن ہیں، جبکہ اوپیک پلس میں روس سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اوپیک اور اوپیک پلس تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتی ہیں۔ جدہ میں سعودی ولی عہد کی زیر صدارت خلیجی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس، خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں اور وفود کی شرکت۔ SPA کے مطابق اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سے متعلق متعدد امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابینہ کو ایران امریکہ مذاکرات، مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطوں پر اعتماد ملیں گے۔ مجموعی ملکی، سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور ممتاز یورپین کمپنیوں کے کاروباری وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ برآمدات بڑھانے کے لیے سرمایہ کاروں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اگلے ماہ چین کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صوبہ ہونان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چین کے صوبہ ہائینان کے شہر سانیہ پہنچ گئے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائینان کے پارٹی سیکرٹری وانگ جیان نے استقبال کیا۔ سانیہ عالمی سیاحتی مرکز اور ہائینان فری ٹریڈ پورٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا شہر ہے، جو اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ صدر مملکت سانیہ میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی کمیشننگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر مملکت دورہ چین کے دوران اقتصادی، تجارتی اور اسٹریٹجک تعاون اور سی پیک کے فروغ میں صوبائی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے۔ نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ نیپرا ترجمان کے مطابق وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ پاور ڈویژن نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس حاصل کرنے کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں ایک بار پھر رات گئے بادل برس پڑے۔ کینال روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، کیوری گراؤنڈ، شادرہ ٹاؤن، کینٹ سمیت مختلف علاقوں میں بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا۔